لے لیں، ڈرے نہیں۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ آتا ہے، ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں خلا لیتے ہوئے ڈرتی ہیں۔ کیوں ڈرتی ہیں؟ پتہ ہے کیوں ڈرتی ہیں؟ سنو، یہ ہم بہت بڑے حرام خور بھی ہیں۔ ڈرتی اس لیے ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے اپنی بہنوں کو باپ کے مرنے کے بعد باپ کی پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا ہے، ہم بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے، اس لیے ہماری بہنیں سوچتی ہیں اگر میرا یہ گھر چھوٹ گیا تو میں جاؤں گی کہاں، یہ بھی تو سوچتی ہیں نا۔ لیکن اگر باپ کے گھر میں اس کو حصہ مل گیا، ایک کمرے کی جگہ بھی مل گئی، تو وہ تو فخر سے آئے گی نا، میرے باپ کی پراپرٹی ہے، میری جگہ میں جا کے وہاں رہوں گی، میرے کھیت بھی ہیں، میری دکان بھی ہے، میرے گھر بھی ہیں، وہاں رہے گی وہ اپنے باپ کے پراپرٹی میں۔ اور جب وہ اتنی پراپرٹی کی مالک بھی رہے گی تو 10 آدمی آگے شادی کے پرپوزل بھی دے سکتے ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، کہ چلو شادی کر لیں گے تو گھر بھی بن جائے گا، کھیت بھی مل جائے گی، ہم بھی کھائیں گے، اسے بھی کھلائیں گے۔ اس طرح سے سماج کے اندر وکاس ہوتا ہے، اس طرح سماج سدھار ہوتا ہے، تب سماج کے اندر بدکاری نہیں ہوتی، ریپ نہیں ہوتا، زناکاری نہیں ہوتی۔ پیٹ کی آگ آدمی بجھا لیتا ہے، لیکن شہوت کی آگ، خواہشات کی آگ کہاں بجھائے گا وہ؟ تو اسلام میں اس کا علاج موجود ہے کہ شادی کرو۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اور اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا حق دو، ورنہ قیامت تک وہ سزا، وہ تمہیں زمین جو تم نے بہن کی زمین ہڑپ کی ہے، وہ تمہیں قیامت کے دن حاضر کرنا پڑے گا۔ اور اے باپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ وہ باقاعدے اپنی اولاد کو وصیت کریں، میری پراپرٹی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس کے 3 حصے، پہلا 4 حصے ہوں گے، ایک حصہ پہلے ماں کا ملے گا، ماں اگر زندہ ہے، 8واں حصہ، اور اس کے بعد 3 حصے ہوں گے، جس میں 2 حصہ بھائیوں کا، 1 حصہ بہن کا، اور ایک حصے میں 1 بہن ہو یا 10 بہن ہو وہ بانٹ لیں گے، 2 حصے میں 2 بھائی ہوں یا 10 بھائی ہوں وہ بانٹ لیں گے۔ اس طرح وصیت کر کے جاؤ تاکہ اللہ کے ہاں کہہ سکو کہ بار الہ میں وصیت کر چکا ہوں، اب اولاد اگر نہیں بانٹے گی تو اس کی ذمہ دار وہ ہے، قیامت کے دن وہ پکڑے جائیں گے، ورنہ قیامت کے دن یہ زمینیں کے اپنے اپنے گلوں میں توق لے کے آؤ گے، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہر روز قبر کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ ہر روز تو نہیں، ہمیں کم از کم ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ قبروں کی زیارت کرنے سے، قبر نہیں، قبروں کی زیارت، قبر نہیں کہ ہر ایک قبر کوئی ہے، قبرستان کی زیارت کرو، قبرستان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوروا القبور فإنها تذکرکم الموت، قبرستان کی، قبور کی زیارت کرو، قبرستان کی زیارت کرو، کیونکہ اسے دیکھنے سے موت یاد آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو ازار مزار درگاہ ورگاہ، اس کی زیارت ورات اسلام میں نہیں ہے، یہ درگاہ مزار ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اسلام میں نہ درگاہ ہے، نہ مزار ہے، نہ چلہ ہے، نہ چبوترا ہے، یہ سب خرافات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ کیا ادھار لے کر کوئی مہر دے رہا ہے تو جائز ہے؟ اب ادھار لے، چاہے قرضہ لے، چاہے کچھ بھی کرے، مہر مہر دے، وہ معاف نہیں ہوتا۔ بعض بہنیں، بعض ایسے بھی نااہل ہوتے ہیں، سنو، میں نے سنا ہے، پتہ نہیں آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اب وہ تو اندر کی بات ہے، لیکن ہم سنتے تھے کہ بہت سارے دولہے مہر بھی معاف کرواتے ہیں، جب گھر میں جاتے ہیں تو کھڑے رہتے ہیں، اب بیچاری وہ دلہن ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ مہر معاف کرو، مہر معاف کرو تو ہم بیٹھیں گے چارپائی پہ، یعنی ایموشنل بلیک میلنگ دیتے ہیں مہر معاف۔ اب بے غیرت آدمی، اب شرم کر یار، وہ وقت یہ مہر معاف کرانے کا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہے غلط بات ہے۔ اور مہر کیوں دی جاتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ نکاح جو ہے عقد ہے، عقد کہتے ہیں خرید و فروخت کو، لینے دینے کو۔ مہر کے ذریعے سے آپ اس کی عزت کو لے رہے ہیں، وہ پیسہ مہر اس کا حق ہے۔ اور مرد تو یہ ہوتا ہے زیور کی شکل میں، نقد کی شکل میں باپ کے ہاتھ میں مہر دیتا ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کتنا مہر ہے تمہارے پاس؟ ہے مہر؟ تو مہر نہیں تھی ان کے پاس، تو گئے حضرت عثمان غنی کے پاس، وہ تلوار اور وہ زرار جو فوج لوگ پہنتے ہیں وہ سارا اٹھا کر کے حضرت عثمان کے ہاتھ بیچ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا اور ان کو درہم دے دیے، پیسے۔ پھر وہ پیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے، آپ ایسا پیسہ جو ہے لے کے بیٹھے تو ایک مٹھی نکالی، صحابہ سے کہا یہ فاطمہ کے لیے کپڑے تیار کرو، پھر اسی پیسے سے کہا فاطمہ کے لیے گھر تیار کرو، اسی پیسے کا گھر کے کھانے خرچے کا انتظام کرو، ایک مٹھی دیا کہا فاطمہ کے لیے علی کے لیے خوشبو تیار کرو۔ اسی مہر کے پیسے سے اللہ کے نبی نے یہ تمام سب کام۔ مہر کس نے دیا بولو؟ ہاں، یہ بے غیرت تو مہر بھی معاف کرواتا ہے، وہ چارپائی بسترے تک دلہن لے کے جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا بھکاری ہے کہ اس کے گھر میں سونے کی چارپائی بھی نہیں ہے، گدا بھی وہ لے کے جائے، ابے لنگی تولیے تک لے کے جاتے۔ شرم شرم شرم۔ عربوں کو دیکھو ماشاءاللہ، عرب بھی شادی کرتے ہیں، عورت ایک پیسہ بھی اپنے باپ کا نہیں لگاتی، سب اس مرد کو دینا پڑتا ہے، یہاں تک کہ ماں کو بھی۔ عرب میں ماں کو بھی تقریباً 25-30 ہزار ریال کا سونا دینا پڑتا ہے، ایک کم سے کم 30 ہزار ریال کا سونا صرف ماں لیتی ہے، بیوی نہیں، صرف ماں۔ 30 ہزار سونا کتنا ہو گیا معلوم؟ 30 ہزار ریال کا 30 ہزار، 3 دنیا 6، تقریباً 6.5 یا 7 لاکھ روپے ہو گئے۔ وہ ماں لیتی ہے کیش، اس کے بعد مہر، اس کے بعد اور دیگر چیزیں، یہ سب مرد کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک کپڑا بھی اپنے باپ کے پیسے سے خرید کے نہیں لاتی، وہ سارا دولہے کا ہوتا ہے۔ اور ہندوستان میں اس کے الٹا ہو رہا ہے، اور ہندوستان میں الٹا، تم مسلمان ہو تم الٹا کر رہے ہو۔ کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا تم کو، جہیز یہ وہ الا بلا بدتر، اعوذ باللہ، چارپائی تک بھکاری کی طرح لیتے ہو، شرم کرو، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو مہر معاف کرواتے ہیں، مہر معاف کر دو، مہر معاف کرو، بھکاری کی طرح وہاں کھڑا ہو کے مہر معاف کروا رہا ہو۔ وہ رات بھی کتنی تکلیف دہ رات ہوتی ہوگی اس منحوس کی، آپ لوگ کرواتے ہو؟ ہاں، کیوں؟ مہر دے گا وہ تو پھر پتی کا کیسے ہو جائے گا؟ دلہن اپنی ہے تو کیا مطلب، اس کا پیسہ بھی اپنا ہے؟ واہ رے واہ، پیسہ کیا کرے گی؟ آپ کیا کریں گے؟ ہاں نہیں، دلہن اس کا پیسہ ہے، وہ زیور بنوائے، وہ اپنے ابا کو دے، اپنی اماں کو دے، آپ کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں۔ ہاں، مہر کے اوپر وہ باپ کو دے دے یا کچھ اپنا زیور بنوا لے یا اپنا آئس کریم کھا لے، آپ کا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے آپ کے۔ وہ آپ کو اگر کھلائے پلائے بھی تو نہیں، شکریہ جزاک اللہ خیر، ہم کو نہیں چاہیے، یہ تمہارا مہر ہے۔ تم کہو تو تمہاری مرضی سے کچھ زیور لے آئیں، اب بعد میں یہ نہیں کہ بعد میں کہہ دو ہم نے اتنا لاس ہو گئے بیگم، وہ زیور دے دو، وہ مہر دے دو، وہ فلاں دے دو، ہڑپ کر جاؤ سب، تو غلط بات ہے۔ یہ کیا ہے سوال؟ اچھا، ماشاءاللہ سب شادی کے تعلق پر ہے۔ شادی پر جہیز لینا دینا کیا ہے؟ جہیز اور تلک عام ہو گیا ہے، اس کے روک اور تھام کے لیے کون سا نسخہ پیش کیا جائے؟ اس کے روک تھام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولوی حضرات کو، علماء حضرات کو آگے آنا پڑے اور ان کو بجائے دعوتیں ڈھکیلنے کے اور 400-500 یا 2-5 ہزار کا نذرانہ حاصل کرنے کے، انہیں بائیکاٹ کرنا پڑے گا اور سماج کے لوگوں کو جمع کر کے مسجد میں ان کو سمجھانا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ ایسا نہ کرو۔ بڑے لوگ جو سماج کے بڑے بوڑھے ہیں ان کو کانفیڈنس میں لے کر، ذمہ داروں کو، پردھان کو، پنچایت کو، جو لوگ بھی ہیں ان کو لے کر اور ایک قانون بناؤ کہ ایسا اگر کسی نے کیا تو اس کے گھر سے ہم بائیکاٹ کریں گے، اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے اور اس کے گھر کھانا پینا نہیں کھائیں گے۔
یہ بارات شارات کچھ نہیں. شادی کو آسان بناؤ، سہل بناؤ، اور پیار محبت سے لڑکیوں کو بیاہو. اور مرد ہو تو کما کر کے تم. یہ باقاعدے مولویوں کو آگے بڑھ کر اور سماج کے بڑے بزرگوں کو آگے آنا پڑے گا. صرف مولوی نہیں، مولوی تمہارے ڈر کے بیچارہ مسجد سے گندی شندی ٹوپیاں بھی نہیں نکال پاتا ہمارے ڈر کے. کل پرسوں میں آ رہا تھا، ایک مسجد میں نماز پڑھی تو دیکھا یہ بڑے بڑے ڈبوں میں ٹوپیاں رکھی ہوئی تھی، گندی گندی. وہ ادھر سے وہ آگے پھینک رہا، وہ ادھر سے وہ آگے پھینک رہا، ادھر سے وہ آگے پھینک رہا. استغفر اللہ. میں نے کہا اس کو پھینکو، اس کو جلا دو. یہ وائرس ہے، اس میں کرونا ہے. اللہ نہ کرے کسی کو لگ گیا، اس کا ذمہ دار کون ہو؟ اس لیے یہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھو، جائز ہے، حرام تو نہیں ہے. بغیر ٹوپی کے پڑھو. نہیں تو اتنا شوق ہے تو اپنی ٹوپی رکھو، اپنے سر کی بیماری اپنے پاس رکھو، دوسروں کے سروں میں کیوں ڈالتے ہے کہ نہیں؟ کیا ادھار لے کر کوئی مہر دے رہا ہے تو جائز ہے؟ میں نے وہ ابھی جواب دیا، کوئی حرج نہیں ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ امام صاحب کہیں تو مقتدی بھی کہنا چاہیے، اسے بھی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. رونے کے حالات میں، روزے کے حالت میں گل کا استعمال کرنا کتنا صحیح ہے؟ گل مانے پھول. پھول تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا گل نشہ ہوتا ہے. کتنا اس نشے کا کتنا اچھا نام ہے گل. گل مانے پھول ہے کہ نہیں؟ اس کا نام رکھا ہے پھول. حرام ہے وہ. روزے کے علاوہ بھی حرام ہے. چہ جائے کہ روزے میں تو بدرجہ اولا حرام ہے. ٹھیک ہے میرے عزیزو، 4 بج رہے ہیں کل کی طرح. ہاں مٹی دینے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل. اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ اس وقت پوچھا جا رہا ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے آسانیاں کرے، اس کے سوال جواب کو آسان کرے. تو اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے. ہاں آپ بھی مانگ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، سارے جاہل ہیں، نہیں معلوم ہے دعا کرنا، تو اگر امام دعا کرے اور سارے آمین کہہ بھی لیں تو لا باس، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. پانی میں دم نہیں کرنا چاہیے، پانی میں تھوکنا چاہیے، تھوک نکلنی چاہیے، اسی کو دم کہتے ہیں، ہے نا. سورہ فاتحہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا بوتلوں میں سورہ جن، سورہ ملک وغیرہ پڑھ کر ایسا تھوک کے ساتھ اس میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے تو وہ جائز ہے. شیخ لاسٹ سوال ہے، جیسے تمباکو، بیڑی، سگریٹ یہ مسلمان بیچتے ہیں دکان میں، ایک بیپاری. بہرحال پرہیز کرنا چاہیے، کوئی بھی بیچے، کیونکہ اس سے ملک برباد ہوتا ہے، صحت برباد ہوتی ہے، ہیلتھ برباد ہوتے ہیں، اور دیش کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے. اس سے سگریٹ، بیڑی، نشہ، شراب، یہ تمام سب چیزیں، اس کو خود حکومت کو بھی، گورنمنٹ کو بھی روکنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کو تو بدرجہ اولا نہیں کرنا چاہیے. نشہ وشہ کسی چیز کا نہیں کرنا چاہیے. جی دعا مانگنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا اختتام کروا دو بھائی. حافظ.